جیتے دل سب سن رہے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیویں، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیویں۔ ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیں عہد نامہ عتیق یعنی پرانے عہد نامہ میں سے سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، سیموئیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ پہلا سیموئیل اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت ہمارے لیے بیٹی لائبہ اس کو تلاوت کرے گی۔ آپ اس کی تلاوت کریں۔ پہلا سیموئیل 13واں باب 13ویں اور 14ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے پہلا سیموئیل اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا، تو نے بے وقوفی کی، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا، ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا، لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آمین۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی سلام دی۔ خداوند اپنے خدا کے ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ خدا نے یہ دن، یہ موقع ہمیں بخشا کہ ہم خداوند کے گھر میں آئیں اور خداوند اپنے خدا کی حمد اور تمجید کریں۔ یقیناً خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور خدا نے آپ کو بے شمار برکات سے مالا مال کر رکھا ہے، اور خدا کا یہ نہایت فضل ہے کہ خدا نے ہمیں مسیحی گھرانوں میں پیدا کیا، خدا نے اپنے خون سے ہمیں خریدا، اور یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے ہمیں 114 سیونار میں رکھا تاکہ غیر قوموں میں منادی کے کام کو سر انجام دیا جا سکے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بدنوں سے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے چال چلن سے، قول اقرار سے، قول و فعل سے یہ بات ثابت کریں کہ ہم زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، اور خداوند ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کرے تاکہ ہم مضبوط ایمان کے ساتھ خداوند میں زندگی بسر کر سکیں اور خداوند اپنے خدا سے برکات حاصل کر سکے۔ آج کا جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے وہ پرانے عہد نامہ میں ہے، اور پرانے عہد نامہ میں جب ہم خدا کی اس قوم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو قوم بنی اسرائیل کی تاریخ بڑی ہی دلچسپ تاریخ ہے، اور قوم بنی اسرائیل میں بہت زبردست رہنما آتے رہے، بہت زبردست سورما آتے رہے اور آ کر قیادت کرتے رہے اور ملک اور قوم کو چلاتے رہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، لیکن اس قیادت میں بعض اوقات فقدان بھی نظر آیا، بعض اوقات قیادت آئی اور بڑا زبردست دور رہا، لیکن ایسا بھی وقت نظر آتا ہے جب قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کو بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو فقدان ہے، کوئی نہ تو سورما ہے، نہ کوئی رہنما ہے، نہ کوئی خدا کا خادم ان کو آ کر رہنمائی دے رہا ہے۔ خزات کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کو رپیٹ کیا گیا ہے کہ قوم بنی اسرائیل خدا کے ساتھ چلتی رہی اور خدا ان کی بات سنتا رہا،
ان کو اس نے زبردست قاضی دیے، رہنما دیے، لیکن جب قوم خدا سے ہٹ گئی تو خدا نے وہ قاضی اور رہنما بھی ہٹا لیے اور قوم خدا سے دور رہی اور وہ دوسری اقوام کے ہاتھ میں آ گئے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ایسی کہانی کو، ایسی ساری سٹوری کو اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو قوم بنی اسرائیل میں بہت سے ایسے رہنما سامنے آتے ہیں جو واقعی خدا کے ساتھ چلتے اور خدا کی حمد اور تمجید کرتے رہے۔ جب ہم قوم بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھتے ہیں تو سیموئیل نبی کے دور میں جب سیموئیل نبی کے کام اور قاضی کے کام کو سر انجام دیتا تھا تو قوم بنی اسرائیل نے اپنے خدا کے بندہ سیموئیل سے آ کر ایک بات کا مطالبہ کیا کہ جس طرح ساری اقوام کے بادشاہ ہوتے ہیں ہمیں بھی ایک بادشاہ بنا کر دیا جائے۔ سیموئیل نے دعا کی، خدا کے حضور میں رہا، قوم بنی اسرائیل کی بات کو خدا کے سامنے رکھا اور اس نے کہا کہ قوم بنی اسرائیل ایک بادشاہ بنانا چاہتی ہے، تو اس میں رہنمائی کر۔ خدا اس بات سے، قوم بنی اسرائیل کے اس مطالبے سے نادم تھا۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کسی ایک بادشاہ کے پیچھے اپنے سارے کام سر انجام دے، تو بھی خدا نے سیموئیل نبی سے کہا کہ تو جا کر ان میں بادشاہ مقرر کر، اور قوم بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ سیموئیل نے ساؤل کو مقرر کیا اور ساؤل کو ان کے بیچ میں کھڑا کر کے کہا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے جس طرح کا تم نے مطالبہ کیا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ سیموئیل نے ساؤل کو بادشاہ تو مقرر کیا لیکن بادشاہ کی تردید بھی کی کہ اے بادشاہ، تو نے خدا کا حکم نہیں مانا ہے اور تو نے خدا کی حکم عدولی کی ہے اور تو نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ خدا تجھ سے اے بادشاہ ساؤل حکومت لے لے گا۔ اور یہاں 13ویں اور 14ویں آیت میں یہ ہم نے اس کو بات کو پڑھا ہے کہ پہلا سیموئیل کے 13ویں باب کی 13ویں 14ویں آیت میں کہ سیموئیل بادشاہ ساؤل کے پاس آتا ہے اور اس نے کہا کہ اے بادشاہ، تو نے بے وقوفی کی تو خدا نے اپنے حکم کو، خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا ہی نہیں تو نے مانا ہے۔ تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک جو قائم رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب تیری سلطنت قائم نہیں رہے گی۔ اور لکھا ہے کہ کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خدا نے تجھے دیا تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس نے اپنی مرضی سے بادشاہت کرنا شروع کی۔ اس نے دنیاوی بادشاہوں کے کو دنیاوی بادشاہ بنتے ہوئے بادشاہت کرنا چاہی، لیکن وہ بات خدا کو پسند نہ آئی۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج اس بات پر غور کریں گے کہ خدا نے ساؤل کی بجائے ایک ایسے شخص کا چناؤ کر لیا جو ساؤل کی جگہ بادشاہ ہوگا۔ تو وہ کون سا بادشاہ تھا؟ سیموئیل کہہ رہا ہے کہ خدا نے اپنے دل کے مطابق ایک شخص کو تلاش کر لیا ہے جو قوم کا پیشوا ہوگا۔ دل کے مطابق جو بندہ تھا وہ داؤد تھا۔ داؤد ایک ایسا شخص ہے جس کو خدا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ دل کے مطابق شخص ہے۔ تو آج دل کے مطابق اس شخص کے بارے میں ہم تھوڑی دیر کے لیے جانیں گے کہ وہ کیا بات تھی جو دل کے مطابق خدا کے تھی۔ پہلی بات کہ دل کے مطابق جو شخص ہے، در حقیقت یہ عبرانی زبان میں ایک اصطلاح ہے۔ عبرانی زبان میں استعمال ہونے والی اس اصطلاح کا بڑا سادہ سا اور آسان سا مطلب ہے جو ہمیں بھی سمجھ آتا ہے۔
اصلاح کی بات کی جائے کہ یہ عبرانی زبان میں ایک ٹرم ہے اور اس ٹرم کا مطلب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہم دوسری اور بھی ٹرم استعمال کرتے، اصطلاح عام زباندانی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ شخص اس پر اس طرح جھپٹا جیسے شیر ہوتا ہے، وہ شیر کی طرح جھپٹا ہے، وہ اس کو ہم نے شیر کی طرح کہا ہے۔ اسی طرح ہم جب کبھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں ایسی محبت پائی جاتی ہے جیسی ماں کی محبت ہے، ماں جیسی محبت کہہ کر ہم جملہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی اصطلاحیں ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ اصطلاح استعمال کی گئی کہ خدا نے اے ساؤل ایسا شخص ڈھونڈ لیا ہے جو خدا کے دل کے مطابق ہے، یعنی اس کا دل خدا کے مطابق ہے، وہ خدا کے مطابق کام کرتا ہے، خدا اس ساری بات کو جو وہ کرتا ہے خدا کو وہ پسند آتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے دل کے مطابق رہتا ہے اور خدا کے دل کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس کا دل کیسا ہے؟ جس کو خدا کا دل کہا گیا ہے، مسیح میں میرے عزیزو، اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں گے کہ خدا کے دل کے مطابق شخص یعنی داؤد، اور داؤد کی جب بات کریں جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ خدا کے دل کے مطابق شخص تھا، وہ داؤد ہے، اور داؤد میں بہت ساری ایسی خوبیاں تھیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے دل کے مطابق شخص تھا۔ وہ ان میں سے چند ایک کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے تاکہ ہم بھی ویسی وہ صلاحیتیں، وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر سکیں تاکہ ہم بھی خدا کے دل کے مطابق بن جائیں۔ پہلی بات کہ داؤد کا دل سیکھنے والا دل تھا، وہ سیکھتا تھا، وہ سیکھتا رہتا، کوئی نہ کوئی بات سیکھتا تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس کو استعمال میں لے آئے۔ پہلی بات کہ داؤد اپنے گھر میں جب وہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا تو وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کے ذمہ گھر کے بھیڑ بکریاں چرانا اس کے ذمہ تھا، اور بھیڑ بکریاں چراتے چراتے وہ بہت ساری باتوں کو سیکھتا تھا، اس نے بہت ساری باتوں کو سیکھا اور اس کے اندر وہ باتیں شامل تھیں۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ داؤد نے ایک بڑے سورما جاتی جولیت جس کا نام ہے، اس کو فقط ایک پتھر سے ہی ایسا نشانہ لگا کے مار دیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاقیہ اس نے فلاخن میں ایسے کیا اور اتفاقیہ اس کے ماتھے پہ آ کے پتھر لگا اور وہ گر گیا؟ یہ اتفاقیہ نہیں تھا، فلاخن چلانا داؤد نے سیکھا تھا، اور نہ جانے جب اس نے فلاخن کو چلانا سیکھا ہوگا تو کتنی دفعہ اس نے فلاخن کو چلا کر نشانے کو پکا کیا ہوگا، یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب اس کا نشانہ پکا تھا تو اس نے وہ فلاخن چلانا سیکھا، کب سیکھا؟ جب وہ اپنے باپ کے گھر میں بھیڑ بکریاں کو چرایا کرتا تھا۔ اسی میں میرے عزیزو، داؤد ایک اچھا گیت گانے والا تھا جس کی وہ پریکٹس کرتا رہتا، اور بھیڑ بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ وہ اس پریکٹس کو بھی وہ جاری رکھتا، وہ سیکھتا تھا، ہر وقت وہ سیکھنے میں اس نے وقت گزارا، اس لیے وہ خدا کے دل کے مطابق تھا۔ وہ ایک اچھا شاعر تھا، وہ اس کی شاعری اچھی تھی اور اس شاعری کو وہ لکھتا اور بعد میں اس کو گاتا، اس کی راگ بناتا، وہ خدا کے دل کے مطابق۔ اس کو تلوار بازی بھی آتی تھی۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ داؤد تلوار باز تھا لیکن وہ چراتا بکریاں ہی تھا، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جاتی جولیت کو جب ایک پتھر سے مار گرایا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب جاتی جولیت گر گیا تو داؤد جا کر اس کے سینے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اسی کی تلوار نکال کر، کیونکہ داؤد کے پاس تو تلوار نہیں تھی، اور اسی کی تلوار نکال کر اس کا گلا اس نے کاٹا۔ اور آئندہ جب داؤد کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت اچھا تلوار بان تھا، اس نے بہت ساری لڑائیاں لڑی اور بہت سارے لوگوں کو تلوار سے تیر کیا۔
مسیح میں میرے عزیزو وہ ایک اچھا تلوار چلانے والا بھی تھا، جنگجو تھا، اس میں بہت ساری صلاحیتیں تھیں، اور وہ کیسے تھیں؟ وہ ان سارے فنون کو سیکھتا رہتا، اس کے اندر ایک سیکھنے والا ایک ایسا مادہ تھا کہ اس نے اس کو نہ چھوڑا، اور وہ جو اس کے اندر صلاحیتیں تھیں اور اس نے جو فن سیکھے ہوئے تھے اس نے خدا کے لیے استعمال کیے۔ ہمیں بھی بعض کلیسیاؤں میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب کوئی شخص کلیسیا میں کوئی بچہ بیٹی کسی بات کو اچھے طریقے سے وہ پریزنٹ کرنا سیکھ جاتی ہے یا سیکھ جاتا ہے تو وہ بعض کا چرچ آنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کچھ چرچ میں بجانا سیکھ جاتے ہیں، ہارمونیم، طبلہ، اور پھر وہ چرچ آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اب ان کو بجانا آ گیا ہے، اور اگر کوئی مجھے کہے گا میں بڑے احسان کے ساتھ چرچ آؤں گا اور بجاؤں گا۔ ہم اس فن کو جو ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے ہم فخر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بات کے لیے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت بڑی صلاحیت آ گئی۔ لیکن داؤد نے ایسا نہیں کیا۔ داؤد نے ان صلاحیتوں کا استعمال کیا اور خدا کے لیے کیا، فری آف کاسٹ کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم چرچ میں آ کر گائیں بجائیں گے تو صحیح، لیکن جاتے ہوئے ہمیں تھوڑا ہدیہ بھی ملنا چاہیے ہے۔ یہ بات بھی بہت سارے سازندوں میں پائی گئی، اور وہ کلیسیائیں اسی لیے ناکام ہو جاتی ہیں کہ ہم غروری کرتے ہیں، ہمیں غرور آ جاتا ہے اور خاکساری نہیں آتی۔ داؤد خاکسار بھی تھا، داؤد حلیم بھی تھا، داؤد خدا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بھی تھا، اور اس نے ایسا کیا، وہ سیکھنے والا ذہن اور رکھتا تھا۔ دوسری بات کہ داؤد ایک حقیقی رہنما، داؤد حقیقی رہنما تھا، اور خدا اس کے دل پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو میرے دل کے مطابق ہے، کیونکہ یہی حقیقی رہنما تھا۔ جب داؤد کو خدا کی طرف سے مسا کیا جانا تھا تو سیموئیل نبی داؤد کے گھر میں آیا، اور یسی کے بیٹوں میں الیاب ایک ایسا شخص تھا، داؤد کا بڑا بھائی تھا، کہ جب سیموئیل نبی نے الیاب کو دیکھا، بائبل مقدس میں لکھا ہے، تو اس نے اس کو بادشاہ بنانا چاہا، اس نے اس کو مسا کرنا چاہا، لیکن خدا نے سیموئیل کے ہاتھ کو روکا کہ تو اس کے قد کاٹ کو نہ دیکھ، جو تجھے قد کاٹ میں اور اچھا لگتا ہے، یہ جنگجو بڑا اچھا ہے، تو اس کے قد کاٹ کو نہ دیکھ، وہ اس کے اندر اس کا جسم تو اچھا ہے، وہ لڑائی تو اچھی لڑ سکتا ہے، وہ جنگ میں اچھا استعمال تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں لیڈرانہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا دل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر الیاب کی جس کی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو بائبل مقدس میں اگر آپ پڑھتے ہیں، پہلا سیموئیل 16واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں، تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا واقعی دل پر نظر رکھے۔ یہاں لکھا ہے پہلا سیموئیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت۔ جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا، یقیناً خدا کا منصور اس کے آگے ہے۔ پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خدا انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ اسی میں میرے عزیزو، خدا دل پر نظر کرتا ہے، اور سیموئیل جو ہے وہ عام لوگوں پر اور قدکار کو دیکھ رہا تھا، جبکہ خدا دل پر نظر رکھتا ہے۔ اور داؤد ایک ایسا شخص تھا جو خدا نے اس کو بادشاہ مقرر کیا، کیونکہ وہ ایک حقیقی بادشاہ تھا، وہ ایک اچھا انصاف کرنے والا تھا، وہ خدا کے کلام کے مطابق قانون چلانے والا انسان تھا، خدا اسے پسند کرتا تھا۔
وہ ایک اچھا رہنما تھا اور خدا کی غیرت رکھنے والا انسان تھا۔ یہ اس کے اندر خوبی تھی کہ وہ اس کو غیرت تھی، خدا کی غیرت تھی۔ ہم بعض اوقات خدا کی غیرت رکھتے ہوئے بھی اپنے خاندانی مسائل کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہم خدا کی بعض اوقات غیرت رکھتے ہوئے بھی اپنے ذاتی تعلقات کو سامنے رکھتے ہیں اور خدا کی غیرت سائڈ پہ رہ جاتی ہے جو ہم خدا کے لیے رکھتے ہیں، اور وہ ہمارے تعلقات آگے بڑھ کر اس بات کو چھپا دیتے ہیں۔ کلیسیاؤں میں ایسی باتیں بھی بہت ہو جاتی ہیں۔ ہم خاندان کو آگے رکھتے ہیں، خدا کا جسم، خدا کا بدن ترقی کرے یا نہ کرے، ہمارے تعلقات میں خرابی نہیں آنی چاہیے۔ لیکن داؤد ایسا نہیں کرتا تھا، وہ خدا کے نام کی غیرت رکھتا تھا۔ جاتی جولیت نے جس کو داؤد نے مار گرایا، وہ خدا اور خدا کے لوگوں کو للکارتا تھا، ان کی فضیحت کرتا تھا، ان کی بے عزتی کرتا تھا، اور داؤد خدا کی غیرت رکھتا تھا۔ وہ ایک خدا کی غیرت رکھنے والا انسان تھا، اور وہ وقت خدا پر اعتقاد رکھتا ہوا، لکھا ہے کہ اس نے اپنے ساتھ فلاخن لی اور ندی کے کنارے سے اس نے 5 چکنے پتھر لیے اور اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے، جس سے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو ہانکتا تھا، اپنے ساتھ لے کر جاتی جولیت کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اور جاتی جولیت نے یہ کہا کہ میں کوئی کتا ہوں جسے تو ہانکنے کے لیے یہ لاٹھی لے کر آ گیا ہے؟ اور وہ جب اس کی طرف بڑھا تو لکھا ہے کہ اس نے جلدی سے فلاخن نکالی، اس میں ایک پتھر لیا اور نشانہ لیا، اور وہ نشانہ ایک جاتی جولیت کے سامنے ہے، اس کے ماتھے پر جا لگا۔ اسی میں میرے عزیزو، اس کو غیرت تھی کہ یہ خدا کو للکار رہا ہے، اس کو غیرت تھی کہ اس نے خدا کے اور خدا کے لوگوں کو للکارا ہے، اور کسی میں ایسی ہمت نہیں ہے جب ہم خدا کے لیے غیرت رکھتے ہیں اور خدا کے نے جو ایک سٹینڈرڈ، ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، اس پر چلتے ہیں، تو خدا بھی ہمیں برکت دیتا ہے، خدا بھی ہمیں سرفرازی عنایت کرتا ہے۔ اسی میں میرے عزیزو، یہی وہ داؤد ہے جو خدا کے دل کے مطابق تھا، وہ خدا کے کلام پر چلتا، خدا کے نام کی غیرت رکھتا، اس کا ہر وقت اپنے اندر سیکھنے کا مادہ ہوتا، وہ اپنی پچھلی کمزوریوں کو رپیٹ نہ کرتا بلکہ ان سے سیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ آج کے ہم بھی ایسا کرنے والے ہو جائیں اور خداوند کے دل کے مطابق بن جائیں، اور خداوند اپنے خدا سے برکات حاصل کریں، سرفرازی پائیں، جیسے کہ داؤد نے وہ سرفرازی حاصل کی۔ خداوند آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ تینوں رات اندھیاری ڈراوے گا نہ دن داتی، نہ تینوں رات اندھیاری۔ خدا دے پردے ہیٹھا جو کوئی انسان رہندا ہے،